قال الملأ، فرعون بادشاہ کے گاؤں کے بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ، وزیر چودھری لوگوں نے کہا، جو پہلے کے دین بچے ہوئے اس کے چودھری تھے، اور فرعون بادشاہ کے ظالم وزیر تھے، ظالم بادشاہ کے ہواری مواری تھے، اس کی پولیٹکس، اس کی حکومت اور سیاست کا ساتھ دینے والے چودھری تھے، یا اپنے باپ دادا کی بچی کچی دین کے راستے کے چودھری تھے، یہ دونوں بڑے آ کر رکاوٹ بن گئے حضرت موسیٰ کے راستے میں۔ یہ بڑے لوگ کہنے لگے، من قوم فرعون کے قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ موسیٰ پیغمبر، ہارون پیغمبر دونوں کھلے ہوئے جادوگر لگتے ہیں، کہیں سے سیکھ سکھا کے آ گئے، 8 10 12 سال باہر تھے، بکریاں چلا رہے تھے، جادو سیکھ کر آ گئے۔ یرید ان یخرجکم، اپنے جادو کے زور سے اے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں، تم کو اس زمین سے نکال کے پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ چلے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے اس کے ساتھ؟ ہاں، اس زمین سے نکل کر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اس گاؤں شہر کو، ظالم بادشاہ، اپنے اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، کیا اس کو چھوڑ کے تم نکل جاؤ گے؟ قالوا ارجی وَأَخَاهُ، تھوڑی ڈھیل دو، مہلت دو، وقت دو سوچنے سمجھنے کا، اس موسیٰ پیغمبر کو اور اس کے بھائی ہارون کو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ، اور بھیج دو شہروں کے اندر، حاشرین جادوگروں کو جمع کرو، بلاؤ، یأتوک بکل ساحر علیم، ہر اچھے جانکار بڑے جادوگر کو سب کو لے کر آ جاؤ، پیمنٹ دیں گے، بخشش دیں گے، انعام دیں گے، اور اس موسیٰ کو ہرا کے بتا دو علیہ السلام، ہارون پیغمبر ان دونوں نبیوں کو ہرا کر، اور ان کے اوپر جو ایمان لائے ان کو ذلیل کر کے بتا دو، پھر انہیں ہم پکڑ لیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، پورے آس پاس کے جہاں تک جا سکتے ہو، لمٹ ٹائم لے لو، یوم معلوم تمہارے اور ہمارے درمیان، یوم الزینہ، زینہ کے دن جو تہوار آنے والا ہے، عید کا دن، ہم جمع ہوں گے، اور اس وقت تم اپنا چمتکار دکھانا، معجزہ نشانی جو مالک کی طرف سے لائے ہو، تمہارا دعویٰ ہے، ہم جادو لے کر آئیں گے، اسے کنڈیم کر دیں گے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، ہر جانکار جادوگر کو بلا لو۔ وجاء السحرہ، سب جادوگر آ گئے، پوری دنیا سے جمع کر لیا، اپنی گاڑی پر، اپنے بھاڑے پر، اپنے ریزرویشن پر، اپنے محل میں لا کر ان کو اچھا کھانا پینا، ان کا سواگت کیا جادوگروں کا۔ فرعون کے جادوگر تھے، جاء السحرۃ، فرعون کے پاس آئے، قالوا ان لنا لاجرا، اور ڈیلنگ کرنے لگے، ہم اگر ہرا دیے موسیٰ پیغمبر کو، ہارون پیغمبر کو ذلیل کر دیے، اور ان کے ماننے والوں کو ذلیل کر دیے، ان لنا لاجرا، کوئی بخشش ہوگی ہماری، کوئی انعام ہوگا، ہمیں ملے گا کیا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے اور موسیٰ پیغمبر ہار گئے؟ قال نعم، ہاں، وانکم لمن المقربین، تم اس دربار سے کبھی باہر نہیں جاؤ گے، پھر میرے قریب کے درباری بن جاؤ گے، قریب کے منسٹر، وزیر، اور میری حکومت کے قریب کے مشیرکار بن جاؤ گے، قریب کے لوگ، تم سے بات میں باتیں پوچھوں گا، سوال پوچھوں گا، حکومت کیسے چلانا تم سے پوچھوں گا، مقرب بندے فرعون ظالم بادشاہ کے قریب کے، حکومت کے قریب کے لوگ ہو جاؤ گے۔ قال القوا، فلما القوا، موسیٰ پیغمبر نے کہا کہ ڈالو، تم کیا ڈالنا چاہتے ہو؟ فلما القوا، سارے جادوگروں نے عصیہم، اپنے رسیوں کو اور اپنے لاٹھیوں کو ڈال دیا۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، یہ جادوگروں کا حقیقت میں جادو تھا، لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیے، ان کی رسیاں بل کھائی ہوئی ہل تو رہی تھی لیکن حقیقی سانپ نہیں بنی تھی۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کے آنکھوں کے اوپر، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسی، لوگوں کو ایسا خیال ہو رہا تھا کہ وہ بھاگ رہی ہیں۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظر بند کر دیے تھے، نظروں کے اوپر جادو کر دیے تھے۔ واسترہبوہم، ان کو خوف میں، ہیبت میں، رعب میں لے لیے تھے۔ وجاؤ بسحر عظیم، اور بہت بڑا، حقیقت میں بڑا جادو لے کر آئے تھے، سب کے سب ڈر گئے، ایک عقل والا بھی رکا نہیں، ایک عقل والا بھی کہہ نہیں سکا کہ نہیں یہ جادو ہے، اور حقیقت کو، حضرت موسیٰ کے عمل کو جو حقیقت تھا اسے جادو کہہ دیے، اتنا خوف ان کے اوپر طاری کر دیے۔ واسترہبوہم، اتنا دہشت پھیلا دی ان کے دلوں کے اندر۔ وجاؤ بسحر عظیم، بڑا جادو لے کر آئے سب مل کے جادوگروں نے۔ واوحینا الی موسیٰ، ہم نے دل میں ڈالا فرشتے کے ذریعے وحی کر کے موسیٰ پیغمبر کے دل میں، ان القی عصاک، یا موسیٰ لا تخف، تم ڈرو مت، القی عصاک، اپنی لاٹھی تم ڈال دو، فاذا ہی تلقف ما یأفکون، سارے جادوگروں کے رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بنی تھی یہ سب کو نگل لے گی۔
جیسے اگر باریک سوئیاں پیالہ ہم منہ میں لو اور کھینچو اس کو تو ایک ساتھ کتنی سوئیاں جاتی گن نہیں سکتے، ایسے ہی ایک پھونک مارا ازدہے نے موسیٰ پیغمبر کے ثوبان مبین نے، اور سب کے سب دور سے ہوا میں کھینچ کر اس کے منہ میں اندر چلے گئے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس کے جھوٹ کو حضرت موسیٰ کے ازدہے نے نگل لیا، ان کے جادو کو، ان کے سانپ اور جو ڈھیر سارے میدان میں بنے تھے یوم الزینہ، زینت کے دن۔ فوقع الحق، حق واقع ہو گیا، واضح ہو گیا، حق کی جیت ہو گئی، سب نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ اس سے بڑا چمتکار کیا ہونا چاہیے؟ اب کیوں نہیں مانے؟ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو جادو انہوں نے کیا تھا سب باطل، جھوٹ ثابت ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، ہار گئے، مغلوب ہو گئے، سر جھک گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، چھوٹے ہو کے پلٹ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جو جادوگر تھے وہ تو سمجھتے تھے نا اپنے جادو کی حقیقت، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، خود اپنے آپ کو تو بیوقوف نہیں بنا رہے تھے نا۔ وہ سجدے میں گر گئے، قالوا آمنا، اور کہہ پڑے، سجدے میں جا کر چلا کر کہنے لگے، آمنا برب العالمین، سجدے میں جا کر سچے مالک سے رو کر چلانے لگے، ہم رب العالمین کو مان لیے۔ رب السماوات والارض، جو حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا، فما رب العالمین، ربکم و رب آبائکم الاولین، تم سے اور تم سے پہلے والوں کا رب۔ قالوا آمنا، جادوگر سجدے میں گر کر اعلان کر دیے، کہہ دیے، ہم رب العالمین کو مان لیے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پیغمبر کے رب کو مان لیے۔ قال فرعون نے چلا کر کہا، اگر تمہیں ایمان ہی لانا تھا اے جادوگرو، آمنتم بھی، کیا تم ایمان لے آئے اس نبی رسول پیغمبر پر، قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے؟ پھر بھی اپنی بڑائی کے آگے لگا ہوا ہے۔ اگر ایمان ہی لانا تھا مجھ سے پوچھتے، میں بولتا تب لاتے، میں بھی ساتھ میں لاتا۔ کیوں وہاں بھی اپنی عقل بازی، غرور، گھمنڈ، تکبر میں میری اجازت کے بنا تم ایمان کیسے لائے؟ مطلب مردود سمجھ رہا تھا کہ ایمان صحیح لائے ہیں، صرف اجازت اپنی اس کی بات کر رہا تھا۔ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے، فوراً گر گئے، پہلے پوچھتے تو صحیح، پھر ہم مل کے کچھ پلاننگ کر کے ایمان لاتے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم پڑ جائے گا، تمہیں میں سزا دوں گا۔ لأقطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھ کو کاٹوں گا، وارجلکم، تمہارے پیر کو کاٹوں گا، ضرور کاٹوں گا۔ لأقطعن، اقطع کاٹوں گا نہیں، اقطعن، لا بڑا کر، لأقطعن، ضرور بضرور تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، من خلاف، ادھر کا ہاتھ تو ادھر کا پیر، ادھر کا ہاتھ تو ادھر کا پیر، سیدھا ہاتھ تو الٹا پیر، الٹا پیر تو سیدھا ہاتھ، تمہارے کاٹ دوں گا، پھر چھوڑوں گا نہیں ایسے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی تمہارا ڈاکٹر بچا لے تو ایسے جینے کے لیے بھی چھوڑوں گا نہیں، ایک ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد بھی اپاہج بنا کر چھوڑوں گا نہیں۔ ثم لأصلبنکم، پھر کھجور، جذوع النخل، کھجور کے جھاڑوں میں تمہیں پھانسی اور سولی پر لٹکا دوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، قالوا انا الی ربنا منقلبون، اگر تو ایسا کرے گا، ہمارے ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پہ لٹکا دے گا تو ہم شہید ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن گیان کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنے رب کی طرف واپس چلے جائیں گے جس رب نے ہمیں بھیجا۔ وما تنقم منا، یہ انتقام تو کیوں لے رہا، یہ سزا تو کیوں دینا چاہتا، ہاتھ پیر کیوں کاٹنا چاہتا، سولی پر پھانسی پر کیوں چڑھانا چاہتا؟ الا ان آمنا، صرف اس لیے کہ ہم نے ایمان لے آئے، مان لیے، گیان ایمان کو، بآیات ربنا، ہمارے رب کی آیتوں کو ہم نے مان لیا، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے سامنے آئی، اژدہا بن کر، موسیٰ پیغمبر کی لاٹھی کی شکل میں۔ ربنا افرغ فاقض ما انت قاض، تیرے کو کیا کرنا ہے فرعون کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی اور موت کا تو صرف ہمارے خرابہ کر سکتا ہے، ہماری جان لے سکتا ہے، ہمارے بدن کو خراب کر سکتا ہے، لیکن ہماری آخرت اجاڑ نہیں سکتا۔ فاقض ما انت قاض، کیا کرنا ہے، کیا بنتا ہے تیرے سے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہماری بگاڑ سکتا ہے، یہ اجڑ جائے تو کیا، گیان ایمان کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اس پھانسی کے پھندے پر ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے پہنچ گئے، کاٹ دے، چڑھا دے سولی پر، پھانسی پر، ربنا افرغ، اور پھانسی کی دعا پڑھنے لگے۔ بندے نے ایک عالم سے، کئی اور عالموں سے پوچھا، پھانسی کے پھندے پر گیان ایمان کے راستے میں ظالم بادشاہ اگر لے کر جائے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ ارے کچھ بھی بات کرتے یار، ہاں، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کی دعا قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اور جادوگروں نے یہ پھانسی کے پھندے پر جاتے جاتے اسے چوم کر گیان ایمان کا اعلان کرتے ہوئے، آمنا برب ہارون و موسیٰ کہتے ہوئے، برب العالمین، رب العالمین کے مانتے ہوئے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، یہ تو مانے گا نہیں، یہ تو ہاتھ پیر کاٹے گا، تڑپائے گا، پھر چھوڑے گا نہیں، اور
सूली पर फांसी पर चढ़ा देगा हमें, रब्बना अफ्रीग, जब ये काटेगा हमें दुख तकलीफ देगा, हमें आजमाएगा, ज्ञान के रास्ते में हमें दुख देगा, तकलीफ देगा, फांसी पर चढ़ाएगा, तो हम कलमे कुफ्र हमारे मुंह से ना निकले, इस जालिम बादशाह की तरफ हमारा जहन न चला जाए, इससे हम माफ़ी ना मांगे। अफ्रीग अलैना सब्रा, हमारे ऊपर सब्र उंडेल देना, व तवफ़ना मुस्लिमीन, और जब हमारी रूह निकले, जान निकले, तो इस्लाम और ईमान पर, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरे तक मुसलमान रहो। अल्लाह भी कुरान में कई जगह कहता, जादूगर अभी अभी ईमान लाए थे, गुस्ल नहीं किए, वज़ू नहीं किए, एक नमाज नहीं पढ़े, ज़कात अदा नहीं किए, कलमा नहीं पढ़े, मूसा पैगंबर से पूछे नहीं ईमान का कलमा क्या है, सजदे में गिर गए, खुद ही कहने लगे रब्बुल आलमीन को मान लिए, मूसा और हारून के रब को मान लिए। बनी इसराइल का वाकई जो रब अल्लाह ने हज़रत मूसा को रसूल बनाकर भेजा, उस रसूल के लाए हुए ज्ञान ईमान को मानकर सच्चे अल्लाह रब को मान लिया हमने। जब ये ऐलान किया तो नमाज नहीं पढ़ा, नाम स्मरण नहीं किया, कुछ नहीं किया, और डायरेक्ट सजदे में गिर गए। तो वह तवफ़ना मुस्लिमीन, ऐ मालिक हमें जब मौत आए तो मुसलमान मार, इस्लाम की हालत में झुके हुए सरेंडर, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी जहन, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा सर तेरी तरफ झुका हो, जालिम बादशाह फ़िरौन की तरफ न झुके, उसकी तरफ हमारा इल्तिफ़ात जान बचाने के लिए ना जाए, बल्कि ये जान कुर्बान कर दे हम और तेरे ईमान के लिए, ज्ञान के लिए। रब्बना अफ्रीग अलैना, इस फांसी पर, फंदे पर जाते जाते ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब दुआ करते हैं हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे। व तवफ़ना मुस्लिमीन, जब हमारी रूह निकले, जान निकले, आखिरी सांस निकले, हमारी ज़बान पर सिर्फ तेरा नाम हो, इस्लाम हो, तेरे सामने झुके हुए हों, तेरी तरफ दिल दिमाग लगा हुआ हो, दुनिया की तरफ नहीं, जालिम बादशाह के खौफ, उसकी सज़ा की तरफ नहीं। व तवफ़ना मुस्लिमीन, हमें अगर सूली के, फांसी के फंदे पर ये जालिम बादशाह लटकाता है तो हमें तो उस वक्त इस्लाम की हालत में, ईमान और ज्ञान की हालत में तेरी तरफ झुके हुए ऐ मालिक हमें मौत देना। वक़ाल अल मलाउ मिन कौम फ़िरऔन अतज़रु मूसा, आगे की वीडियो में सुनते हैं।